بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آج اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہتے جگر کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے اس طرح اپنی زندگی کو گھر کے کام کاج میں گزارا کہ وہ نبی کی بیٹی کہ جن کے لیے زمین اور آسمان بنائے گئے، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جن کے باپ کو عرش پر بلایا گیا، جن کے شوہر کو شیر خدا کہا گیا، جن کے بیٹے کو کربلا میں بلایا گیا، جن کو جنت کی خاتون جنت کہا گیا، جن کے بیٹوں کو جنت کے نوجوان مردوں کا سردار کہا گیا، وہ فاطمہ الزہرا بھی گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی، اپنے بچے حضرت حسن حسین کی تربیت کرتی، گھر کے کام کرتی، اپنے شوہر کے کام کرتی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے اٹھی، اپنے کام معمول کے مطابق کرنے لگے، اس سے قبل کہ آفتاب اپنی سنہری کرنیں زمین پر چھوڑتا اور اپنی نیند سے بیدار ہوتا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پیاری تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناج لے کر اس چکی سے پیسنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں ورم آ گئی اور گڑے پڑ گئے۔ پھر مشکیزہ اٹھایا آپ نے اور اس میں پانی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ گردن میں نشان پڑ گئے۔ پھر آپ نے جھاڑو اٹھایا اور گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نکالنے لگی، یہاں تک کہ گرد و غبار سے دوپٹہ مبارک بھی بڑھ گیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے آگ پر ہنڈیا چڑھائی اور اس میں پھونکنا شروع کیا اور لکڑیاں جلانے لگی، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے میلے ہو گئے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیف لاحق ہوئی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے ہیں؟ اگر تم چاہو تم جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو۔ جب انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ گھر کے کام کاج سے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ نے کہا کہ آپ کے والد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، جاؤ اور ان سے مانگ لو، شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں، کیونکہ جو خادم حضور کے پاس آتے آپ ان کو تقسیم کر دیتے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک خادم آپ بھی جا کر لے آئیں تاکہ گھر کے کام کاج میں وہ آپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم کی درخواست کی، تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا کہ اے فاطمہ، میں آپ کو خادم نہیں دے سکتا، اور فرمایا کیا میں تمہیں خادم سے زیادہ بہتر چیز نہ دوں؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان دے دیجئے، جیسے آپ کی خوشی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے میری لہتے جگر، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کر لیا کرو، کہ سارے دن کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں، یہ کہہ کر اب واپس گھر تشریف لے آئی۔ ناظرین، جو ہم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں اسی تسبیح کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ ایک عدد خادم لینے کے لیے اپنے ابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو آپ نے پھر بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ تحفے کے طور پر، خادم کے طور پر آپ نے اللہ کا ذکر دے کر بھیجا، اللہ کی ثنا دے کر بھیجی، اللہ کی تعریف دے کر بھیجی۔ پھر بھی بیٹی کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو،
سارے دن کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور اللہ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ان کا غلام بنا کر رکھے اور یہاں بھی ان کا غلام بنا کر رکھے۔